بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آ چکا تھا اور اس بابرکت مہینے کی خوشیاں مسلمانوں کے چہروں سے ہی چھلک رہی تھیں۔ سحر و افطار کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے معمول کے مطابق گلیوں میں چلتے جا رہے تھے۔ سلطان رمضان المبارک میں اپنی رعایا کے لوگوں کا حال جاننے میں اس قدر مگن ہوئے کہ انہیں خود کی سحری کھانے کا خیال ہی نہ رہا اور وہ محل سے کافی دور نکل گئے تھے کہ اچانک مسجد سے آواز آئی کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں آذان ہوگی۔ جس کسی نے روزہ رکھنا ہے وہ جلدی اپنا کھانا پینا ختم کر لے۔ یہ جملے جب سلطان کے کانوں میں پڑے تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں سے محل واپس لوٹتے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں جب اور کوئی بات نہ آئی تو آپ نے ایک فقیر کا روپ دھار لیا اور ایک گھر کے باہر صدا لگائی کہ فقیر ہوں، اللہ کے نام پر روٹی دے دو، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت نے سلطان کو جب روٹی دی تو سلطان زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ روٹی بالکل سوکھی اور نہ جانے کتنے دنوں کی تھی، جس میں سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ لیکن سلطان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھی عورت نہ جانے کب سے اس طرح کی روٹیاں کھا رہی ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں۔ میری یہ سزا بنتی ہے کہ میں بھی ابھی اسی روٹی کو کھاؤں۔ سلطان نے اسی روٹی کو کھایا اور اپنی سحری مکمل کر لی۔ سحری کھانے کے بعد سلطان نے دوبارہ اس بوڑھی عورت کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ آپ کا کوئی بیٹا یا شوہر کمانے والا نہیں ہے کیا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں اکیلی اس گھر میں رہتی ہوں اور مٹی کے برتن بناتی ہوں، لیکن میری صحت بہت کمزور ہے، وہ میں ہر روز نہیں بنا سکتی، ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی بناتی ہوں اور انہیں بیچ کر بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ اچانک سلطان کی نظر پڑی کہ یہ بوڑھی عورت بھی بالکل سلطان کے جیسے ہی خشک روٹی کھا رہی تھی۔ سلطان اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس بوڑھی عورت کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، لیکن سلطان کے دماغ میں یہ تھا کہ صبح اس بوڑھی عورت کے گھر راشن بھجواؤں گا۔ اتنا بڑا سلطان اور یہ معمولی سی سحری، لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھے، کوئی عام انسان نہیں۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو روزہ رکھے چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک انہیں اس گلی کی نکر پر موجود ایک گھر سے ایک عورت اور بچوں کی آواز آئی۔ سلطان نے اس آواز کا پیچھا کیا اور اس گھر کی دہلیز تک جا پہنچے۔ گھر کے اندر سے چھوٹے بچوں اور ایک جوان عورت کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کے چھوٹے بچے بھوک کی حالت میں رو رہے ہیں۔ لیکن سلطان نے بغور جب مکان کی ظاہری حالت دیکھی تو انہیں اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مکان باہر سے کسی اچھے امیر آدمی کا محسوس ہوتا تھا۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ رات کے اس پہر ایک جوان عورت کے گھر میں دستک دینا مناسب نہیں، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ اور اس کے بچے اکیلے اور پریشان ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مسجد سے فجر کی اذان بلند ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد سورج کی کرنیں نکلیں گی، تب اس معاملے پر بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سلطان جلد مسجد کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں عورت اور بچوں کے رونے کی آوازیں مسلسل شور مچا رہی تھی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا نمودار ہوا تو سلطان نے بجائے اس عورت کو دربار میں بلانے کے خود ہی اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا اور اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ سلطان نے اپنے کندھوں پر راشن کی ایک بوری اٹھا رکھی تھی۔ سپاہیوں نے سلطان سے گزارش کی کہ آپ یہ راشن ہمیں دے دیں۔ سلطان نے کہا کہ نہیں، تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ سلطان جاننا چاہتے تھے کہ آخر رات کے انتہائی آخری پہر میں وہ عورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگا کیوں رہی تھی۔ سلطان کے سپاہی بھی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ سلطان آج خود سوالی کے ہاں کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو سلطان اسے عدالت میں بلاتے تھے، لیکن آج خود چل کر جانے کی ان سپاہیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلطان اور یہ سپاہی تیزی سے چلتے ہوئے پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے، دستک دی تو وہ بوڑھی باہر آئی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی کہ رات کو جو شخص فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آیا تھا وہ میں سلطان تھا، اور یہ آج میں آپ کے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ میں نے آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا ہے،
मुझे आप मुआफ कर दीजिए, मेरी अल्लाह से शिकायत मत कीजिएगा, मैं एक कमजोर आदमी हूँ, इतनी बड़ी सल्तनत को संवारने में बाज दफा मुझसे गलती हो जाती है। सुल्तान इस बूढ़ी औरत के कदमों में बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे थे और आपकी आवाज में अजीब सी थरथराहट थी। इस बूढ़ी औरत ने सुल्तान को कदमों से उठाकर अपने सीने से लगाया, इनके माथे का बोसा दिया और कहा कि मैंने कभी खुदा से आपकी शिकायत नहीं की, मेरी दुआ है कि खुदा आपका तख्तो ताज बुलंद करे। जल्दी से सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत से इजाजत चाही और दूसरी तरफ उस औरत के मकान के सामने पहुंचे जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। दिन के उजाले में भी उस मकान की वीरानी दूर से देखी जा सकती थी। सुल्तान ने दरवाजा बजाया और कुछ देर बाद एक जवान औरत की आवाज सुनाई दी। वो पूछ रही थी कि दरवाजे के बाहर कौन है। सुल्तान जल्द अज जल्द अपनी उलझन का राज पा लेना चाहते थे, इसलिए सुल्तान ने सोचा कि अगर वो अपना असली तारुफ करवाते हैं तो कहीं औरत अंदर घबरा ना जाए कि एक सुल्तान सल्तनत इसके दरवाजे पर कैसे आ गया। इसलिए सुल्तान ने सोचा कि इन्हें अपना तारुफ छुपा लेना चाहिए। सुल्तान ने इस औरत से कहा कि वो अपने हाकिम के हुक्म से कुछ तफ्तीश करने के लिए इसके घर आया है। सुल्तान ने औरत को कहा कि वो पर्दा करे और दरवाजा खोलकर साइड पर हो जाए। औरत ने जल्दी से खुद को चादर में ढांपा और दरवाजा खोलकर खुद दरवाजे की ओट में हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और इनके 7 सिपाही घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही सुल्तान घर के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी फिजा ने इनका इस्तकबाल किया। सुल्तान चौंक गए, वो इस फिजा से अच्छे तरीके से वाकिफ थे। वक्त जाया किए बगैर सुल्तान ने औरत से पूछा कि इन्हें इतना मिली थी कि रात के वक्त वो और इसके बच्चे घर के अंदर रो रहे थे, आखिर इसकी क्या वजह थी। औरत ने जब ये सुना तो वो फिर से रोने लगी, कहने लगी कि कुछ अरसा पहले एक अमीर आदमी ने इससे शादी की थी, वो किसी दूसरे मुल्क की रहने वाली है। अमीर आदमी इसे धोखे से अपने साथ ब्याह कर इस जगह पर ले आया। शुरू में तो इसका रवैया इस औरत के साथ अच्छा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अमीर इंसान घर में तवज्जो देना और वक्त देना भूल गया। आज भी उस इंसान को कई रोज गुजर चुके थे, वो घर नहीं आया। घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यही वजह थी कि वो रात के पहर रो रहे थे और अपने बाप को याद कर रहे थे। जवान औरत ने ये सारी बात सुल्तान को बताई तो सुल्तान को अफसोस हुआ कि इन्हें रात में ही कुछ खाने का बंदोबस्त कर देना चाहिए था। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि यकायक इन्हें अंदरूनी कमरों में एक अजीब चीज नजर आई। सुल्तान घर की फिजा में फैली किसी चीज को महसूस कर चुके थे। अब घर के अंदर उस चीज की मौजूदगी सुल्तान को हैरान करने के लिए काफी थी। सुल्तान ने देखा कि इनके सिपाहियों ने इस बात को नोट नहीं किया कि सुल्तान क्या देखकर चौंक गए थे। सुल्तान ने कहा कि अगर वो औरत मुनासिब समझे तो वो इसके घर के अंदर तशरीफ ले जाकर देखना चाहते हैं। औरत ने इन्हें इजाजत दे दी। सुल्तान और इसके सिपाही घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए और जैसे ही सुल्तान ने घर के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा, सुल्तान का शक यकीन में बदल गया। सुल्तान ने वहां पर जो कुछ देखा, इसने सुल्तान का जहन बदल कर रख दिया। कुछ देर पहले सुल्तान जिस औरत को मजलूम ख्याल कर रहे थे, सुल्तान को यकदम इसकी असलियत पता चल गई। दीवार के ऊपर इस चीज को देखकर सुल्तान का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह इस घर से बाहर निकल जाए। इनके अंदर यकायक आंधियां और तूफान चलने लग गए कि आखिर ये औरत इन्हें बेवकूफ क्यों बना रही है। सुल्तान ने इस औरत को दरवाजे की ओट से सामने आने का हुक्म दिया और अपना चेहरा भी अपने अमामे से ढांप लिया। औरत दरवाजे के पीछे से निकलकर सामने आई तो सुल्तान इसे देखते ही देखते रह गए। सुल्तान ने इस औरत को पहचान लिया था, आखिर वो इसे कैसे भूल सकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये औरत ही तो थी। सुल्तान गुमसुम होकर खड़े रह चुके थे, इनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं बचे थे। वो खामोशी से इस औरत के घर से बाहर निकल गए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत के घर कुछ खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाए। सिपाही हैरान थे कि आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को अचानक क्या हो गया है, क्योंकि सुल्तान मजीद एक लम्हा भी रुके बगैर अपने महल की जानिब रवाना हो गए। इस मकान से दूर होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने महल में बेचैनी से टहल रहे थे। आज सल्तनत में इस औरत की मौजूदगी ने इन्हें परेशान कर दिया था
اور یہ بات سپاہیوں نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ پریشان کیوں نہ ہوتے، اس عورت کا ان کی زندگی میں ایک وقت میں گہرا عمل دخل رہا تھا۔ سلطان کو جب اپنا وہ وقت یاد آیا تو ایک عجیب سی لہر ان کے جسم کے اندر دوڑ گئی تھی۔ مکان کے اندر اس عورت اور دیوار پر ٹنگی اس چیز کی موجودگی نے سلطان کو ان کے ماضی میں دھکیل دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سلطان خاموشی سے اپنی پچھلی زندگی کے بارے سوچتے چلے گئے۔ سلطان کو یاد آیا وہ اپنی حکمرانی کے شروعاتی دنوں میں تھے تو انہیں ایک ملک میں عیسائی بربریت کی اطلاع ملی تھی، جہاں عیسائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور انہیں زور زبردستی سے اپنے مذہب میں شامل کر لیا کرتے تھے، جہاں مسلمانوں کو اپنے روزمرہ کی عبادات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی مسلمان کو نماز پڑھتے یا دیگر اسلام کے فرائض انجام دیتے ہوئے دیکھ لیتے تو اسے کڑی سزا دیتے۔ وہاں کا بادشاہ کوڑ کا مریض ہونے کے باوجود عیسائیت کے پرچار کے لیے ہر وقت مصروف رہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور ہر بار کی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ ان کی ایک معمولی غلطی نے انہیں ایک بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ جنگ کا اصول ہے کہ ہار جانے والے ملک کا سامان اور قیدی فتح حاصل کرنے والے ملک کی ملکیت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عیسائی ملک کے محل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں ڈال دیا گیا۔ عیسائی بادشاہ تو چند ہی دنوں میں وفات پا گیا، لیکن ملکہ بے حد شاطر تھی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ کو اپنے دربار خاص میں بلا بھیجا۔ جس وقت یہ ملکہ سلطان کے محل میں پہنچی وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی چال کیسے چلنی ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے اس ملک کی ملکہ سے ایک قیدی بن گئی تھی اور یہ بات اسے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی چال چلن اور طور طریقے خطرناک تھے۔ وہ حسن میں یکتا تھی اور طاقت کی کھیل سے بھی واقف تھی۔ یہی وجہ تھی اور اسے خود پر یقین تھا کہ اس ہاری ہوئی بازی کو وہ اپنے حق میں پلٹ سکتی ہے، بس اسے اپنی عورت ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے محل میں اس عورت کا انتظار صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی قیدی تھی، اور سلطان کا وتیرہ تھا کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سلطان یہ جانے بغیر اسے ملنے کا اندیا دے بیٹھے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ عیسائی ملکہ جیمری سلطان کے سامنے پہنچی۔ سلطان نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس ملکہ نے اپنے بال مردوں کی طرح کاٹ رکھے تھے۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ آخر اس مردانہ وضاقتہ کی کیا وجہ ہے، حالانکہ تو اس قدر خوبصورت اور جواں سالہ عورت ہے۔ ملکہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے بال سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوف سے کاٹ ڈالے تھے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے کہ وہ مرد ہے یا عورت، اور اسے گرفتار نہ کرے۔ اسے اپنی آزادی بے حد عزیز تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت نے ان کی وجہ سے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ سلطان نے ملکہ جیمری کو کہا کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ سلطان اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گی تو وہ اسے معاف کر کے آزاد کر دیں گے۔ ملکہ جیمری کے چہرے کے اوپر ایک شاطر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تو اتنا آسان ہدف ہے۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس کی زندگی صرف سلطان کی وفاداری میں ہی گزرے گی اور وہ مسلمان ہو کر اس ملک میں اپنی تمام زندگی گزارے گی۔ بس وہ چاہتی ہے کہ سلطان اسے آزاد کر دے۔ سلطان نے رحم کھا کر اس شاطر ملکہ کو آزاد کر دیا۔ ملکہ نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ انہی کے محل میں کنیز بن کر رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے ملکہ کی بات مان لی اور اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ کو جب بھی موقع ملتا سلطان صلاح الدین ایوبی سے جا ملتی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ سلطان کو اپنے حسن کے جال میں قید کر لے۔ اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ سلطان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو ذلیل کر کے اس ملک سے نکلوا دینا چاہتی تھی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ جب ملکہ محل میں آزادانہ پھرنے لگی اور کوئی اسے روک ٹوک کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے اپنی آخری چال چلی۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے۔ ملکہ قیدیوں کی جیل میں جا پہنچی۔ وہاں کے پہرے دار کو اپنے حسن سے گھائل کرنا
ملکہ جیمری کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ پہلے ہی اس ملکہ سے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جو ان کے محل میں اپنے عیسائی رہن سہن کے ساتھ گھومتی تھی، جو صرف نام کی مسلمان تھی۔ ملکہ نے چالاکی سے سربراہ پہرے دار سے تمام قیدی قابقوں کی چابیاں ہتھیا لی۔ اب اس کا اگلا منصوبہ اپنے تمام قیدی فوجیوں کی رہائی تھا، جس میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ جلدی اس نے جیل میں قید اپنے تمام فوجیوں کو رہا کروا لیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی فوج تھی جو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود لڑنے بڑھنے میں ماہر تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرتے رہے اور انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ نیچے قیدیوں نے ان کے تمام پہرے داروں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ محل کے پہرے دار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ملکہ جیمری کی فوج جب جیل سے باہر نکلی تو ملکہ نے انہیں ہتھیاروں کا وہ ذخیرہ دکھایا جو وہ کب سے محل کے اندر جمع کر رہی تھی۔ لمبے عرصے تک محل کے اندر قیام کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کر کے انہیں آزاد کروا سکے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قیدیوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تلواریں اور گرز اٹھا لیے، اور اب ان کا اگلا نشانہ سلطان تھے۔ وہ ان کا قتل کر کے اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر جیمری کی نگرانی میں رات کی تاریکی میں فوج نے سلطان کے محل کے اندر سے ان پر حملہ کر دیا۔ سلطان اس اچانک آفت کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اس ملک پر اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے اور اس بات سے بے فکر تھے کہ کوئی اندرونی بغاوت بھی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اس اچانک آفت نے ان کے محل کے کئی پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملکہ جیمری اچانک ملکہ ثابت ہوئی تھی اور خود کو اس ملک کا سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے، جو کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حملے کے آغاز میں ہی سلطان کی کچی نیند ٹوٹ گئی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ محل میں کسی گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ ہر اچھے شہنشاہ کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک مخصوص فوج کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جس سے ملکہ جیمری ناواقف تھی۔ سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر محل کی نچلی سطح پر موجود اپنی دوسری فوج کو حکم دیا کہ وہ محل کا گھیراؤ کر لے۔ یہ تازہ دم اور جوان فوجی یکدم سامنے آئے اور ملکہ جیمری کے عرصہ دراز سے قیدی فوجیوں سے لڑنے لگے۔ انہیں صرف چند ہی لمحات لگے اور انہوں نے ملکہ جیمری کے فوج کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ملکہ کی فوج کے سامنے سربراہی کرتے ہوئے ملکہ جیمری کو دیکھا تو انہیں شدید دکھ ہوا اور تعصب ہوا کہ انہوں نے اس عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نے ملکہ جیمری کی جانب دیکھا اور اسے کچھ بھی کہے بغیر ملک بدر کر دیا۔ وہ ایک اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے جس نے ان کو اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلایا۔ تمام سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک چالاک ملکہ نے سلطان کو شکست دے ڈالی تھی، بس کچھ فوجیوں نے آ کے محل کو بچا لیا۔ اس بات نے سلطان کو شدید دکھ پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطان نے خود ہی سنگین حالات پر قابو پا لیا اور پوری سلطنت پر اپنی بہترین حکومت کی اور تمام ملک میں نظام اسلام کو رائج کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک بہترین انسان ہے، لیکن سلطان کے اندر سے ملکہ جیمری اور اس کے دھوکے کا نشان نہ مٹ سکا۔ آج صبح ملکہ کے ایک دور دراز مکان میں انہیں روتی ہوئی عورت اور اس کے مکان میں موجود اس چیز کی موجودگی نے پھر سے ملکہ جیمری کی یاد دلا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا وہ عورت ملکہ جیمری تھی؟ لیکن اگر وہ ملکہ جیمری تھی تو اس ملک میں آ کر کیا کر رہی تھی؟ اور اس کے موجود چھوٹے چھوٹے بچے کس کے تھے؟ وہ تو بے حد شاطر اور حسین عورت تھی، اسے ایک آدمی نے دھوکہ کس طرح دے دیا؟ آخر وہ عورت کون تھی؟ اس کے گھر میں موجود وہ چیز کیا تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے خاص امور نمٹانے کے بعد وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں مکان سے اس عورت کو گرفتار کر کے لے آیا جائے۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ کچھ عرصہ پہلے تو سلطان نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی تھیں اور اب یہ اسے گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سپاہیوں کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطان کی بات سے انکار کر دیں۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد چند سپاہیوں کی موجودگی میں
वो औरत खुद को स्याह चादर में ढांपे महल की जानिब आती दिखाई दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेताबी से इसका इंतजार कर रहे थे। जब ये औरत सिपाहियों के हमरा महल में दाखिल हुई तो सुल्तान ने अपने चेहरे से अमामा हटा दिया। औरत की नकाब से झांकती आंखें हैरत से फैल गई थी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि वही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिसको धोखा देकर इसके महल पर दोबारा से कब्जा करना चाहती थी, आज फिर से उसके सामने खड़ा है। ये चादर में लिपटी हुई बेहाल औरत वही मलका जैमरी थी, जिसके हुस्न और जहानत के चर्चे इस महल की दीवारों में आज भी गूंजा करते थे, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बस शिकस्त दे ही डाली थी। वही औरत आज बुरे हाल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने खड़ी थी। मलका जैमरी ने जब सुल्तान को अपने सामने खड़ा देखा तो इसके कदम लड़खड़ा गए। वो मैं नहीं जानती थी कि इस सल्तनत के हुक्मरान आप हैं। वो घबराई हुई आवाज में बोली, मेरे मौजूदा शौहर मुझे कुछ ही अरसा पहले यहाँ लेकर आए थे और मुझे मकान से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। अगर मुझे इसकी इजाजत होती तो यकीनन मैं जान जाती कि आपने इस मुल्क को भी फतह कर लिया है और आप यहाँ के भी हुक्मरान हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो मलका जैमरी से कहा कि क्या वो भूल गई है कि इसने सुल्तान के साथ वफादारी के नाम पर क्या धोखा किया था और सुल्तान ने इसे मुल्क बदर कर दिया था बगैर किसी सजा के। जब मलका जैमरी ने ये सुना तो इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। वो बेहद घबरा गई और इसने कहा कि सुल्तान, आपके मुझे मुल्क बदर किए जाने के बाद मैंने अपनी अब तक की जिंदगी जिस तरह गुजारी है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं आज भी आपको दिए हुए धोखे की सजा काट रही हूँ। सुल्तान ने पूछा कि वो तो इस कदर हसीन और ताकतवर मलका थी कि जहाँ चाहती वहीं अपनी ताकत का सिक्का मनवा सकती थी, तो फिर आज इसका ये हाल क्यों है? और इसका शौहर कौन है जो इसे बेयारो मददगार छोटे बच्चों के साथ एक दूसरे देश में छोड़कर चला गया? सुल्तान मलका जैमरी के घर में दीवार पर टंगी हुई सलेब देख चुके थे। वो जानते थे कि वो आज भी मजहब ईसाइयत से जुड़ी है। चुनांचे सुल्तान ने इससे पूछा, वाकई तुम सिर्फ नाम के लिए मुसलमान हुई थी और मुल्क बदर किए जाने के बाद दोबारा से इसने ईसाई मजहब अपना लिया था? मलका जैमरी ने जब ये सुना तो शर्म से चूर चूर हो गई। इसकी माजी की जिंदगी इसकी नजर के सामने आ गई और इसने फैसला कर लिया कि इस बार वो अपने सुल्तान से झूठ नहीं बोलेगी और सच सच सब कुछ इनको बता देगी। मलका जैमरी ने जब बोलना शुरू किया तो इसकी भराई हुई नम आवाज महल में गूंजने लगी। इसने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को धोखा देने की पादाश में इसे मुल्क बदर किया गया और इसके सारे असासे जब्त कर लिए गए तो इसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। लोग इसे नफरत की नजर से देखते थे क्योंकि वो एक धोखेबाज औरत थी। किसी न किसी तरह वो एक दूर दराज के ईसाई मुल्क में जा पहुंची क्योंकि वो समझती थी कि इसका पुराना मजहब इसके लिए ढाल का काम करेगा। मलका जैमरी ने उस नई सल्तनत में पहुंचते साथ ही अपने रहने और खाने पीने के लिए बंदोबस्त की कोशिशें करनी शुरू कर दी। लेकिन चूंकि अब वो एक मलका नहीं बल्कि आम औरत थी तो कोई भी इसे इज्जत देने को तैयार नहीं था, बल्कि जगह जगह मलका को रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसके हम मजहब ईसाई जिनसे इसे शदीद हमदर्दी थी और जिनके लिए इसने सुल्तान को धोखा देना चाहा था, वही इसको एक वक्त की रोटी देने को भी तैयार न थे। एक मलका होने के बावजूद जैमरी कई रोज भूखी रही। आखिरकार एक जिस्म फरोश औरत ने जैमरी को दावत दी कि अगर वो इनके घरों में काम करना शुरू कर दे तो इसे ठिकाना भी देंगे और खाना भी। अगर कोई और वक्त होता तो मलका जैमरी इस बात को जरूर कबूल कर लेती, लेकिन वो सुल्तान के महल में रहकर अंदर से बदल चुकी थी। सुल्तान को दिए जाने वाले धोखे ने इसके अंदर शर्मिंदगी के ऐसे गढ़े कर दिए थे कि वो कोई गुनाह का काम मजीद नहीं करना चाहती थी। शायद ही ये उसका इम्तिहान ही था कि जैसे उसने इस जिस्म फरोश औरत को इस कभी काम के लिए इनकार किया, एक नेक दिल इंसान ने इसे अपने घर में एक कनीज की हैसियत से जगह दी थी। अब मलका जैमरी उस घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। उस बूढ़े आदमी की खिदमत करती, उसे खाना वगैरह बनाकर देती, लेकिन दिल ही दिल में मलका जैमरी को अपना पुराना जमाना याद आता था। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि मलका जैमरी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो इससे मोहब्बत का दावेदार था और शादी करने का ख्वाहिशमंद। मलका ने जब ये देखा कि इस शख्स का मजहब भी ईसाई है तो वो खुश हो गई, क्योंकि वो खुद भी ईसाइयत को दोबारा से अपना चुकी थी और जानती थी कि
اسی مذہب میں اس کو سکون ملے گا۔ اس عیسائی آدمی نے اپنا رتبہ اور جائیداد ظاہر کی تو ملکہ جیمری کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا کہ وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر رہی ہے، لیکن شاید سلطان کو دیا ہوا دھوکہ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس آدمی سے شادی کے چند ہی دنوں بعد جیمری کو احساس ہو گیا کہ نہ تو یہ آدمی امیر ہے، نہ ہی اس کی کوئی جائیداد ہے، بلکہ وہ تو کوئی دھوکے باز قسم کا انسان ہے جس نے اس سے کسی لالچ کے تحت شادی کی ہے۔ اس پے در پے دھوکے نے ملکہ جیمری کے دل سے عیسائیت کی محبت ختم کر دی اور اس کا دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے چھپ کے مذہب اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار خاموشی سے مسلمان ہو گئی۔ ملکہ کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اس نئے دیش میں لے آیا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اسے اس شہر میں چھوڑ کر خود لاپتہ ہو جائے گا اور ملکہ جیمری خود ہی مر کھپ جائے گی۔ یہاں تک کی بات سنا کر ملکہ رونے لگی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس کا نام اب جیمری نہیں بلکہ زینب ہے اور وہ خود کو مسلمان بنا چکی ہے۔ اس کا شوہر کب کا اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی یاد باقی نہیں۔ سلطان ملکہ جیمری کے آنسوؤں سے اس بار دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس کے گھر میں ایک بڑی سلیب دیوار کے اوپر لٹکی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اسے پوچھا کہ سلیب کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ملکہ جیمری نے جب یہ سنا تو شرمندگی سے کہنے لگی، وہ سلیب اس کے شوہر کی ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سلیب کو دیوار سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دے۔ وہ اپنے شوہر سے بے حد خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے سلیب کو وہاں سے نہیں ہٹایا، حالانکہ وہ خود بھی مسلمان ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی مسلمان تھے۔ جیمری کے زاروں قطار بہتے آنسوؤں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دل کو موم کر دیا، لیکن اب کی بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملکہ جیمری سے کہا کہ وہ انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں سنائیں۔ ملکہ جیمری نے پہلا کلمہ سنا دیا، کہنے لگی کہ وہ دل سے مسلمان ہوئی ہے اور زمانے کے دھکے کھانے کے بعد وہ یہ بات جان چکی ہے کہ اچھے اور نیک دل انسان ہر جگہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح مجھے ایک عیسائی ہونے کے باوجود اس محل میں عزت دی تھی، اسے اس کے اپنے ہم مذہب لوگوں نے بھی نہیں دی۔ ملکہ جیمری سلطان سے معافی مانگتی کہ اس نے سلطان کو دھوکہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ سلطان سے وعدہ کرتی ہے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتی ہے۔ وہ سلطان سے درخواست کرتی ہے کہ اسے محل کے کسی کونے میں جگہ دے دی جائے تاکہ وہ ایک کنیز کی حیثیت سے سلطان کی تمام عمر خدمت کرتی رہے اور اس کے بچے بھی یہ جانے کہ عظیم بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک ملکہ تھی، لیکن چالاکی اور شاطرانہ پن سے کی جانے والی حکومت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کام آتی ہے تو نیک دلی اور قابلیت، جو سوائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ ملکہ جیمری کے دیے ہوئے دھوکے کے باوجود سلطان جانتے تھے کہ اس بار وہ نہیں بول رہی، وہ زمانے کے دھکے کھا چکی ہے اور اب کی بار وہ اس محفوظ جائے پناہ کو نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ سلطان کی نیک دلی ایک بار پھر عہد کرائی اور انہوں نے ملکہ جیمری کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب چونکہ وہ مسلمان بھی ہو چکی تھی اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک مسلمان عورت کو پناہ دیں اور اسے لاوارث نہ چھوڑیں۔ ملکہ جیمری نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگی کہ سلطان آپ کی محبت نے مجھے اس جگہ پر واپس پہنچا دیا کہ میں پھر سے آپ کی محبت پر مامور ہوں۔ میں تمام عمر یہ فریضہ خوشی سے سر انجام دوں گی اور وہ دھوکہ جو میں نے آپ کو دیا تھا اس داغ کو دھونے کے لیے پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ جیمری کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان ایک عظیم انسان ہے اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ایسا ہی تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ جیمری کو اس کے جرم کے لیے معاف کر دیا تھا اور اب اسے ایک مسلمان عورت جس کا نام زینب تھا، اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے محل میں جگہ دے دی۔